بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج رمضان کی 11 تاریخ لاڈلی بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج سب کو رمضان کی یہ لاڈلی بدھ مبارک ہو، 11 تاریخ مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ پاک اس لاڈلی بدھ کے صدقے میرے تمام بہن بھائی پریشان دوستوں کی تمام تکلیفوں کو دور فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج ماہ رمضان کی لاڈلی بدھ کے دن ایک ایسی تسبیح کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو رمضان کی اس لاڈلی بدھ کو دوستو بھائی بہنوں کہتے ہیں جو بندہ بھی یہ مغفرت والے دوسرے عشرے میں یعنی کہ 11 رمضان کو جو پہلا دن ہوتا ہے دوسرے عشرے کا، اس دن اگر جس گھر میں یا غنیوں کا یا ربنا کا اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو ارجنٹ طور پر غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے گھر میں دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ارجنٹ لوگ گھر آ کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے دوسرے عشرے کے پہلے دن اس کے نصیب بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اگر آج آپ بھی دوستو بھائی بہنوں پوری دنیا کے وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، پوری دنیا کی تسبیحات کر کر کے تھک چکے ہیں، دوستو بھائی بہنوں پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، پورے سال رب کی رحمت اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کی اس لاڈلی بدھ دوسرے عشرے کے پہلے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح سارے بد نصیب کھول دے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی برکتوں کو کون نہیں جانتا؟ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اور پہلا دن آ چکا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے غیبی فرشتے غیب سے رزق اور دولت آپ کے گھر لے کر آ جائیں گے۔ فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے غیب سے رحمت و برکتوں کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ اگر آج اگر ایک بار کسی پر نظر رحمت ہو جائے، آج جس بندے پر رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ دوستو بھائی بہنوں کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ اللہ والو، آج بڑی ہی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج دوستو بھائی بہنوں بڑا ہی خاص دن ہے۔ ویسے تو دوستو بھائی بہنوں رمضان کی ہر گھڑی فضیلت برکت سے بھری ہوئی ہے، لیکن آج اس لاڈلی بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ آ چکا ہے، تنگ دستیوں سے پریشان ہے، مصیبتوں سے مایوسیوں سے پریشان ہے، بے بس اور لاچار ہو چکا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو دوستو بھائی بہنوں آج رمضان کی اس لاڈلی بدھ کے دن دوسرے عشرے کے پہلے دن آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ 1 لاکھ جو بندہ آج مانگتا ہے تو رب کی ذات رمضان کے مہینے میں 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ تو دوستو آج وہ خوش قسمت مقدر والا بندہ ہے جو آج ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروائے گا۔ آج جس کو دوستو بھائی بہن رمضان کے مہینے میں جس کو گھر چاہیے گھر مل جائے گا، ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا فائدہ ہوگا۔ اب توجہ کیجیے گا، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرضوں کا یعنی کہ کروڑوں کا قرضہ ہے، قرضہ اتنا ہے دوستو بھائی بہنوں کہ تھک چکا ہے، چھپتا پھر رہا ہے، آپ کے دوست احباب رشتہ دار بہن بھائی نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے، لوگ دروازوں پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے دوستو بھائی بہنوں یہ وظیفہ بڑا مجرب اور آزمودہ ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ خدا را ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی مس نہ کیجیے گا۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ غربت اور غریبی کو ختم کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دوستو بھائی بہنوں شاید آپ کو اپنی زندگی میں اس سے بہتر وظیفہ نہ مل سکے۔ جب کوئی بندہ رمضان کی 11 تاریخ دوسرا عشرہ لگ چکا ہے، دوسرے عشرے کے پہلے دن اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ کوثر کو اور یا ربنا یا غنیوں کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ دوستوں اس عمل میں 3 وظائف ہیں۔
ایک سورہ کوثر ہے، ایک یا ربنا ہے اور ایک یا غنیو ہے۔ تینوں وظائف آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہیں، یہ تینوں ہی وظائف آپ کو پڑھنے ہیں اور کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ وظائف سامنے دکھ رہے ہیں، تعداد ترتیب میں بتاؤں گا۔ پڑھنا آج 11 رمضان کے دن ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، ارجنٹ بیسس پر اپنے حالات کو بدلنا ہے، اپنی زندگی میں سکون اور خوشیوں کو حاصل کرنا ہے، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس عمل کو بے اولاد بھی پڑھیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھیں، جو میرے بہن بھائی جن پر قرضہ ہے وہ پڑھیں، جو شدید ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں کہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ دوستو بھائیو بہنوں، خدا کا واسطہ اس عمل کو پڑھ لو، جسم کے ریشے ریشے سے خطرناک بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری رب کریم نے چاہا تو منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی بیماری کو، پریشانی کو دور کرنے والا دوستو بھائیو بہنوں یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے نے کبھی آج تلک یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر آپ کی بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں۔ دوستو بھائی بہنوں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، یہ وعدہ کریں۔ دیکھیں پابندی نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ہم نے وہ وظیفہ آج ڈھونڈا ہے دوستو بھائی بہنوں جو ارجنٹ بیسس پر آپ کے حالات کو بدلے گا، جو ارجنٹ آپ کی بڑی سے بڑی مشکلوں پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ یہ ویڈیو آپ نے شیئر بھی کرنی ہے۔ اور دوستو بھائیو بہنوں، اگر ابھی تک چینل پر نیو ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مزید بھی میری ملتی رہیں۔ ایسے کارآمد وظائف دوستو بھائی بہنوں کے جس کو پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے آج رمضان کی 11 تاریخ بدھ والے دن جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے دفتر میں بیٹھ جائیں، اپنی آفس میں بیٹھ جائیں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ کسی کے آگے تمہیں اگر جو میرے بہن بھائی واقعی ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں تو یہ عمل لازمی پڑھ لیں۔ ادروائز اگر دل کے اندر وسوسے ہیں کہ نہ جانے یہ بندہ ہمیں کیا وظیفے بتائے گا، دل میں کوئی آپ کے کھٹک ہے، تو دوستو بھائی بہن آپ لوگ چھوڑ دیں۔ میرا فرض ہے آج آپ کو 11 رمضان بدھ کے دن کا سچا عمل بتانا، جس کو میں آج خود بھی پڑھوں گا، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ میں اللہ پاک کے حکم سے پچھلے سال رمضان کی 11 تاریخ دوسرے عشرے کے یہ پہلا دن ہے، دوسرے عشرے کا پہلا دن، دیکھو دوسرا عشرہ لگ چکا ہے، پہلا عشرہ 10 روزے ختم ہو گئی، یہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہو چکا ہے، اب یہ عشرہ ہے مغفرت کا۔ تو آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دوستو بھائی بہنوں میں کوئی آج وظیفہ لے کر نہیں آیا، میری بہت سے چینل ہیں اور الحمدللہ میں اپنے بہن بھائیوں کو وہ وظیفے دیتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اگر میں ایسے وظیفے دیتا کہ جن کا لوگوں کو فائدہ نہ ہوتا تو لوگ دیکھتے ہی نہ میری ویڈیو، تو اللہ پاک کے حکم سے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور مجھے الحمدللہ واٹس ایپ پر آ کر لوگ کئی مرتبہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا۔ کئی بار کومنٹس پہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندہ شکریہ ادا کرے۔ دیکھیں بعض اوقات انسان کو ایسی غیبی مدد مل جاتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور آج کا یہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں، یعنی کہ یہ میرا اپنا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے بڑے سے بڑے اولیاء کرام، اللہ کے بڑے سے بڑے ولیوں کا بتایا ہوا عمل ہے، جس کو پڑھتے ہی ارجنٹ بیسس پر حاجات پوری ہوتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں، کئی ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک اتنی دولت آ جاتی ہے، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ ان کی عقلیں حیران نہیں ہو، مطلب وہ خود حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچانک یہ پیسہ، یہ دولت کہاں سے آ گئی۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اس مجرب ترین عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھے جو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، 1 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، دیکھیں درود شریف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھتے ہی۔ اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، درود شریف پڑھ لیں، اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کرنی ہو تو کر لیں،
نہیں تو ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو ایک بار سب سے پہلے شامل کرنا ہے۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے عمل سمجھنا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے یہ پورا قرآن سمیٹے ہوئے ہے۔ قرآن کا خلاصہ اللہ کی وحدانیت، رسالت محمدی اور آخرت پر ہے، اور یہ تینوں چیزیں سورۃ کوثر میں یعنی سورہ کوثر میں موجود ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر میں اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے۔ فصل لربک وانحر میں عبادت اور قربانی کا اس میں ذکر ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جو اسلام کی بنیادی اصول ہیں، انا شانیک هو الابتر میں دشمنوں کے انجام اور قیامت کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ یعنی سورہ کوثر بظاہر 3 آیات کی مختصر صورت ہے، لیکن حقیقت میں پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اب آپ سوچیں، اتنی چھوٹی صورت میں اتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے جو اب تک کسی نے کیوں بیان نہیں کیا اور یوں اس طرح بیان نہیں کیا۔ یہ بات دوستو بھائی بہنوں آپ نے سمجھنی ہے۔ دیکھیں، آپ کو یہ جان کر حیران ہوگی کہ سورہ کوثر میں ریاض کا ایک شاندار معجزہ چھپا ہوا ہے۔ سورہ کوثر میں کل الفاظ کی تعداد 10 ہے اور اس میں کل حروف 42 ہیں۔ 42 کا مجموعہ 2+4 یعنی 2 + 4 کو 6 بنتا ہے، اور 6 اسلامی عبادت کی تقبیل یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان، جہاد کی علامت ہے، یعنی 6 اسلامی عبادات کی اس میں دوستو بھائی بہنوں۔ اور سورہ کوثر کا دوسرا لفظ آتینا کا 10 حروف پر مشتمل ہے، جو پوری سورت کے الفاظ کے برابر ہے۔ یہ حیرت انگیز ریاضیاتی ترتیب اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس میں ایک الہی ترتیب اور معجزہ موجود ہے۔ سورہ کوثر لوگ جانتے ہیں، الکوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، لیکن بہت لوگ کم جانتے ہیں الکوثر عربی زبان میں بے پناہ خیر و برکت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف جنت کی نہر نہیں دی گئی، بلکہ بے شمار نعمتیں، معجزات اور امت مسلمہ کی عظیم کامیابی بھی دی گئی ہے۔ یعنی الکوثر صرف جنت کی ایک نہر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن فنا ہو جائیں گے، لیکن ان کا فیض ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ وہ واقعہ بہت لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں سنا ہوگا۔ ہندوستان میں ایک عورت کا بچہ اچانک مر گیا۔ وہ غم میں مبتلا ہو کر ایک بزرگ کے پاس گئی۔ بزرگ نے کہا سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرو۔ عورت نے ایسا ہی کیا اور حیرت انگیز طور پر بچہ ہلنے لگا اور چند ہی لمحوں میں مکمل طور پر زندہ ہو گیا۔ یہ سورت صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بے شمار معجزات کی حامل ہے۔ بس یقین اور ایمان کی ضرورت ہے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مذاق اڑایا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ کے بیٹے بچپن میں وفات پا گئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگ محمد کا نام رکھتے ہیں۔ اہل بیت اور سادات اور نبی پاک کی نسل مبارک آج بھی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ دوسری طرف جن کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطر یعنی نسل ختم ہونے والا کہا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو دوستو بھائی بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار سورہ کوثر پڑھ لیں آج کے اس عمل میں، تو فوری طور پر عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ، معجزاتی وظیفہ، مشکل کشا وظیفہ، ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس وظیفے کو رمضان کی 11 تاریخ کو لاکھوں لوگ پڑھ کے، دوستو بھائی بہنوں یہ کراماتی وظیفہ ہے، یعنی کہ آج اگر آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے اس عمل میں یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیا، تو دوستو بھائی بہنوں پھر آپ لوگ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے دوستو بھائی بہنوں، گارنٹی میری ہے وہ سونا بن جائے گی، کیونکہ یہ پورا عمل ایک معجزاتی عمل ہے۔ آج کوشش کرنا
کسی وقت کی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ لینا. جیسے کہ آپ کے پاس جیسے ہی 11 رمضان کی ویڈیو آئے، آپ چاہیں فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، اگر مغرب عشاء کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں. بس آپ اگر نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو یہ نہیں سوچنا کہ میں نے اگر نماز کے بعد میں بھول گیا تو میں نہیں پڑھ سکتا، آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں. دوستو، بھائی بہنوں، لیکن اس عمل کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے. اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ آج اس دوسرے لاڈلے عشرے کا پہلا دن، اور اس کا ایسا وظیفہ کہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں اللہ پاک کے حکم سے اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ کہاں سے آ گیا. اب آپ نے کس طریقے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سمجھیے گا. یا ربنا، ایک بار